اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے آج آنے والے تمامی معزز مہمانوں کو میری جانب سے اور کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہماری کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کے 13ویں قراندازی اور دوسرے گروپ کی 4تھی قراندازی میں شریک ہوئے. سب سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے کی نشستوں میں تشریف لے آئیں. جو میرے دوست پیچھے بیٹھے ہیں پہلے آگے کی نشستوں میں تشریف لے آئیں. میرے جتنے دوست میری آواز سن رہے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں برائے مہربانی آگے کی چیئر سے تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. بالکل آگے کی چیئر سے تشریف لے آئیں. یہ میرے دائیں جانب اور بائیں جانب تمام چیئرز خالی ہیں, ان کو پہلے بھر لیں پھر انشاءاللہ پیچھے کی چیزیں وہ بھر دیا جائے گا. آگے آ جائیں, بالکل آگے آ جائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے آج آنے والے تمامی معزز مہمانوں کو میری جانب سے اور کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہماری کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کے 3ویں قراندازی اور دوسرے گروپ کی 4تھی قراندازی میں شریک ہوئے. سب سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے کی نشستوں میں تشریف لے آئیں. جو میرے دوست پیچھے بیٹھے ہیں پہلے آگے کی نشستوں میں تشریف لے آئیں. میرے جتنے دوست میری آواز سن رہے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں برائے مہربانی آگے کی چیئر سے تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. بالکل آگے کی چیئر سے تشریف لے آئیں. یہ میرے دائیں جانب اور بائیں جانب تمام چیئرز خالی ہیں, ان کو پہلے بھر لیں پھر انشاءاللہ پیچھے کی چیزیں وہ بھر دیا جائے گا. آگے آ جائیں, بالکل آگے آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في
بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. یہ تھے قاری ضمیر صاحب، کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کے CEO. کاروان المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز گزشتہ 13 ماہ سے اس وقت عمرے کے حوالے سے ایک بہت اچھی کاوش کر رہی ہے. اس مہنگائی کے دور میں وہ مسلمان جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے وہ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کاروان المعصوم نے ایک عمرہ کمیٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم بہت چھوٹی اماؤنٹ ہر مہینے لیتے ہیں اور ہر مہینے قرآن کی جاتی ہے. قرآن میں نام نکلنے والے خوش نصیب کو ہم عمرے کا پیکج دیتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ شرعی عذر ہے تو وہ کیش کی سہولت بھی لے سکتا ہے. یہ کمیٹی 30 ماہ پر مشتمل ہے. ہر مہینے ہم 10,000 روپے سے لے کر 2,500 روپے تک لیتے ہیں، جس کے بدلے میں ہم 4 عمرے دیتے ہیں. یعنی وہ شخص جو ہر ماہ ہمیں 10,000 روپے دے رہا ہے اس کو انشاءاللہ 30 مہینے کے اندر ہم 4 کمپلیٹ عمرے دیتے ہیں. یہ 15 دن کا پیکج ہوتا ہے عمرے کا. اس وقت عمرہ جو چل رہا ہے وہ تقریباً 1,90,000 روپے سے لے کر 2,30,000 روپے تک کا ہے. اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ہوٹل ہوتے ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں ہوٹلز کی، کس لیول کا آپ کس کیٹیگری کا ہوٹل لینا چاہتے ہیں. اکانومی سے لے کر 7 اسٹار تک کے ہوٹلز اویلیبل ہوتے ہیں اور اس میں نیئرسٹ ہوٹل بھی ہوتے ہیں. یعنی جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے لیے بڑی امپورٹنس ہوتی ہیں، جس میں ایک ہوٹل کا فاصلہ یعنی ڈسٹینس، حرم سے کتنی دور ہے، کتنے نزدیک ہے. دوسرا، ہوٹل کس کیٹیگری کا ہے. جس کیٹیگری کا ہوٹل ہوتا ہے اور جتنا ڈسٹینس ہوتا ہے اس لحاظ سے پیکج بنایا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا ہول سیل کا کام ہے تو ہمارے پیکج کوشش ہوتی ہے کہ سب سے کم ہو. اس وقت ہمارے ٹریول ایجنسی سے اگر کوئی ڈائریکٹ عمرہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 1,90,000 میں 15 دن کا پیکج لے سکتا ہے، جس میں ڈائریکٹ فلائٹ ہے، 3 اسٹار ہوٹل ہے، ویزا، ٹکٹ، ٹرانسپورٹیشن اور زیارت شامل ہے. یہی پیکج آپ کو دوسرے ٹریول ایجنسی سے تقریباً 2,15,000، 2,20,000، 2,10,000 تک کا مل رہا ہوتا ہے. اس میں ہر کوئی اپنا پروفٹ مارجن بھی رکھتا ہے، کمیشن بھی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے پیکج میں ڈیفرنس آ جاتا ہے. یہی پیکج ہم سوائے زیارت اور کھانے کے بالکل یہی پیکج ہم عمرہ کمیٹی میں دے رہے ہیں. اس میں بھی ٹکٹ ہماری طرف سے ہے، ویزا ہماری طرف سے ہے، ہوٹل ہماری طرف سے 3 اسٹار ہوٹل ہے اور ٹرانسپورٹیشن. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹ آپ کی جو ہے وہ کس چیز کی ہے.
یعنی کیا آپ کی ٹرانسپورٹیشن زیارت کے لیے ہی ہوتی ہے؟ تو ہم کلیئر کر دیتے ہیں، ہمارے رجسٹریشن کارڈ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اس پیکج کے اندر زیارت اور کھانا شامل نہیں ہے، زیارت اور کھانا آپ کو اپنے ذریعے کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہمارے عمرہ کمیٹی کا۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے ہم وقتاً آپ کو اس پروگرام میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ پروگرام کیا
جیسے ہی سبز بد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی بد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے نام بھی لیا جائے گا ذکر ان کا بھی کیا جائے گا چلنے لپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے اگر پاؤں پھٹ جائیں گے. اگر آپ عمرے کے علاوہ ہمیں زمین دے دیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اس مشکل حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک زمین ہو مکان ہو، لیکن چونکہ مہنگائی اتنی ہے تو ہم زمین افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم نے ایک زمین کا سلسلہ آج سے چند ماہ پہلے شروع کیا تھا جو سرجانی ٹاؤن میں دے رہے تھے. وہ 40 گز کی زمین ہے اور اس کو بھی ہم جو ہمارا کمیٹی کا سلسلہ چل رہا ہے 10,000 روپے مہینے کا، اسی کے اندر ہمارے پاس 4 آپشن ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں زمین لینا تو 40 گز کا زمین ہم آپ کو سرجانی میں آباد علاقے کے اندر دے رہے ہیں، جہاں پہ گیس پانی بجلی آلریڈی وہاں پہ موجود ہے، اویلیبل ہے. لیکن بہت سارے ہمارے کلائنٹس جو اورنگی سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے کہا یار سرجانی تو بہت دور ہے، اگر اورنگی میں اگر آپ ہمیں اس طرح کا کوئی زمین کا سلسلہ شروع کریں تو انشاءاللہ ہم اورنگی ٹاؤن میں بھی انشاءاللہ زمین لیں گے. تو ہم نے کافی محنت کی اور ہمارے ساتھ بہت سارے علماء کرام اور لیڈرز نے ہماری اس محنت کو سراہتے ہوئے ہمارے لیے زمین ارینج کی ہے، جو بہت جلد آپ کو اس کی ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی جائیں گی. یہ خیر آباد سے آگے کے علاقے میں زمین ہے جو ہم 3 سال کی آسان قسطوں میں دے رہے ہیں. اس میں آپ کو 50,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوگی اور جیسے یہ 50,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کریں گے ہم آپ کو قبضہ بھی دے دیں گے.
यानी अगर आप उस जमीन के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम मकान बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बनाने की आपको इजाजत होगी, आप मकान बनाएं। और बकिया 3.5 लाख रुपए, ये 4 लाख रुपए का पैकेज है, इसमें 50,000 रुपए डाउन पेमेंट है और 10,000 रुपए महीने आपने 35 महीनों में अदायगी करनी है। 35 महीने में जब आप अपने डाउन पेमेंट को, अपने इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट करेंगे, हम आपको इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे और फिर आप उसमें बिल्कुल इजी होकर अपने किराए में रहते हैं, जैसे गौरी के अभी सब किराए में रहते हैं, भी आप इसको बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये जो ख्वाब है जमीन का, वो इंशाल्लाह कारवाने अल मासूम की साइड से पूरा हो जाएगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन अभी होने वाली है। कारी सरवर साहब हैं और मौलाना मंजूर मेंगल, मौलाना उमर मेंगल साहब हैं, मंजूर मेंगल का नाम है, उमर मेंगल साहब हैं। और इसके जो मामून है वो मौलाना तलहा साहब हैं, जो दारुल कराची से फारिग हैं और मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी के बहुत ज़्यादा जानशीन हैं, तो वो हमारे मामून भी हैं। और उनको मैं गुजारिश करूँगा मौलाना तलहा साहब से वो आएँ और थोड़ी सी डिटेल्स इसके बारे में दें। इमरान भाई ने मुख्तसर सा तारुफ इमरान भाई ने आपके सामने हमारे इस प्रोजेक्ट का रख दिया है, लेकिन मैं आपके सामने इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद 2-3 बातें और बता दूं। देखें, कराची के अंदर जो ज़मीनें होती हैं या तो फार्म 2 पर या फार्म 7 पर, जिसमें आजकल के तौर पर मामलात जो है बड़े गंभीर होते हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जिस हवाले से जिस प्रोजेक्ट पर बात चल रही है, ये ज़मीन डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये जो ज़मीन है इस ज़मीन का स्टेटस इंतहाई मजबूत, जिसमें आप हजरात 50,000 रुपये देंगे तो फिलफोर आपको कब्जा दे दिया जाएगा। जब आपको कब्जा मिलेगा तो उसके बाद मसाइल आते हैं कि भाई पानी, बिजली और गैस जो बुनियादी सहूलियात हैं, तो पानी भी वहाँ पर मौजूद है, बिजली भी मौजूद है, गैस का अभी तक वहाँ कनेक्शन नहीं आया है। तो वक़्त के साथ जब आबादी होगी तो इंशाल्लाह ये सहूलत भी आपको फराहम कर दी जाएगी। और ये कोई जंगल के अंदर नहीं है ज़मीन कि आपको हम बिल्कुल किसी ऐसी जगह पर ज़मीन दें जो बिल्कुल कराची के आखिरी कोने में, नहीं, ये बिल्कुल आबादी के बीचों बीच है, जिसमें दो तरफ तो आबादी मुकम्मल मौजूद है, अलबत्ता दो तरफ प्लाटिंग कटी हुई है और लोकेशन के हिसाब से इंतहाई प्राइम लोकेशन है और मिक्स आबादी है। और मेन रोड जो आपका खैराबाद वाला रोड है उससे भी करीब है, नादरन बाईपास भी उसको करीब लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप उस लोकेशन का विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद जब उसके मैप को देखेंगे और मैप देखने के बाद अक्लमंद आदमी फौरन फैसला करेगा कि 50,000 रुपये दूं और फिलफोर अपना कमरा, अपना घर वहाँ पर बनाना शुरू कर दूं। जिस तरह आबादी बढ़ती रहेगी कीमतें उस हिसाब से बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ पर जो हजरात फ़ायदा उठाएंगे ज़्यादातर वो लोग जो शुरू के अंदर आकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे, तो वो इंशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और जो अब आपने अगर 50,000 रुपये दे दिए, जो बकाया 10,000 रुपये हैं वो आपको 3 साल में देने हैं, हर महीने 10,000 रुपये। अब चाहे आप उसमें रह कर दें, चाहे आप उसको प्लाट को खाली छोड़ दें और फिर वैसे पेमेंट अदा करते रहें, तो इंशाल्लाह ना कोई कब्जे की फ़िक्र है और ना कोई डॉक्यूमेंटेशन का इंशाल्लाह मसला होगा। हर एतबार से कंपनी आपके साथ ताउन करेगी
اور انشاءاللہ آخر تک جب تک کہ آپ مطمئن نہیں ہو جاتے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. السلام علیکم. ماشاءاللہ سوسائٹی کے حوالے سے اور پلاٹنگ کے حوالے سے ان کے پاس ماشاءاللہ بڑی انفارمیشن ہے, بڑی نالج ہے. اور ہمارے اس کاروان اور معصوم میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہیرے دیے ہمیں جو اپنے فیلڈ کے لحاظ سے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے ساتھ بہت اچھی معاملت بھی کر رہے ہیں. گاہے بگاہے ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں جن کی آگاہی ہمیں نہیں ہے, لیکن ہمارے معاونین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طرح انفارمیشن دیتے ہیں اور نقصان سے بچاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے کہ ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے لیڈرز کی شکل میں بڑے ہی اچھے اور بڑے قیمتی ہیرے دیے ہیں. چلیں پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اپنا دعوت دوں گا. رہنما ہے اور ہمارے رنگی ٹاؤن کی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب العالمین جل جلالہ و عمن والہ کی حمد و ثنا, تکبیر و تقدیس, تمجید. رب تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات ببرکات ستودہ صفات پر. حمد و صلات کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرت علامہ قاری ضمیر نقشبندی صاحب کی دعوت پر فقیر کی حاضری ہوئی ہے. آپ کے سامنے مقتدر شخصیات موجود ہیں جن میں پیر طریقت قبلہ محترم سید جمال شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ اسٹیج کی زینت ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قسم پرسی کا عالم ہے, مہنگائی کا دور ہے اور ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے, افراد کے لیے حج و عمرہ کی سوچ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو مہنگی پڑتی ہے. جبکہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کا یہ کاروان المعصوم آپ کو اتنی سستی سہولت دے رہا ہے. علامہ صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو ہمیں بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسے ہوگا, تو انہوں نے مکمل تفصیل اور ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیا اور جس کے نتیجے میں ابھی میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں اور اسپیچ کر رہا ہوں. عمرہ کرنا بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے اور اس کے لیے اسباب مہیا کرنا بھی بڑی فضیلت کا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج و عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. یقیناً یہ جو اہم عبادات ہیں, اس کے علاوہ اور بھی جتنی عبادات ہیں ان کا مستحق صرف اور صرف رب العالمین جل جلالہ و عمن والہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ. فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اور وفد کا ایک معنی گروہ بھی ہوتا ہے, لشکر بھی ہوتا ہے. حج و عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہیں, یعنی حج و عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپاہی ہیں. اور ماشاءاللہ یہ سپاہی کاروان المعصوم کی طرف سے سستے پیکج پر الحمدللہ ہر مہینے 2 خوش نصیب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کاروان المعصوم کی جانب سے تشریف لے جاتے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کا گروہ ہیں, وفد ہیں, مہمان ہیں. ان دعوہ اجابہم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں
تو رب العالمین جل جلالہ و عمن والہ ان کی دعا کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے. اور وَإِنِ اسْتَغْفَرَ ہو، اور اگر یہ اللہ تبارک ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ. بخاری و مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ کیا کرو. ایک حج کرنے کے بعد دوسرا حج کرو، ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرو. یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ حضور عمرہ کتنے عرصے میں کرنا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر مہینے ایک عمرہ ضرور کرنا چاہیے. تو یہ سہولت تو آپ کو کاروان المعصوم دے رہا ہے کہ ہر مہینے ایک عمرہ کرنا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ارشاد فرمائیں کتنے عرصے میں عمرہ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا سال میں کم از کم 2 عمرے ضرور کرنے چاہیے. اور آپ کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ سال میں 2 عمرے ضرور فرمایا کرتے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بار بار عمرہ کیا کرو، ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کیا کرو. اس کا تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے 2 فائدے ملیں گے اور یہ آزمائے ہوئے ہیں. آپ آزما کے دیکھیں. فرمایا ایک تنفی الفقرا، تم محتاجی سے بچ جاؤ گے. جو عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خود کفالت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بنا دیتا ہے اور اس کی رزق میں فراوانی آ جاتی ہے، رزق میں کشادگی آ جاتی ہے. فرمایا تنفی الفقرا، تم محتاجی سے بچ جاؤ گے. اور فرمایا دوسرا فائدہ ملتا ہے وَالذُّنُوبَ، کہ عمرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اب دیکھیں گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور جو محتاجی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ غربت کے دور میں، مہنگائی کے دور میں اگر آپ مہنگائی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور غربت کے ایام میں، غربت کے دنوں میں غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ کریں. اور اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس 2 لاکھ روپے نہیں ہے کہ خرچ کریں اور عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں کہ اب تو گھر میں جناب راشن پورا نہیں ہوتا، تو پھر آئیں کاروان المعصوم پر 5000 روپے مہینہ ادا کریں، عمرے پر چلے جائیں. تو بھئی کتنی سہولت ہے. اچھا ماشاءاللہ، یہ تو اور سہولت ہو گئی کہ اگر کوئی 5000 بھی نہیں دے سکتا تو 2500 کے 2 بندے مل جائیں تب بھی وہ ماشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سستا پیکیج یہ میرے خیال میں پوری کراچی میں آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. یہ اورنگی ٹاؤن کی جو مڈل کلاس لوگ ہیں الحمدللہ، اورنگی ٹاؤن کی اس ایشیا کی سب سے بڑی آبادی میں کاروان المعصوم آپ کو یہ سہولت دے رہا ہے. تو یقیناً بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے عمرہ کرنا. بعض محدثین نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے. عمرہ کرنے کی فضیلت کہ محتاجی سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فراوانی عطا فرما دے. تو اس سے بڑھ کر آج کے اس مہنگائی کے دور میں اور کیا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کاروان سے جیسے خود جڑے ہیں دوسروں کو بھی جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ مزید بھی ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے اور ان کی قیادت میں انشاءاللہ یہ جو اسکیم ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. ماشاءاللہ قاری ضمیر صاحب کے جو ان کا جو ڈریم ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. یہ تو ابھی انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی 2 اسکیمیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی 5 ہونی چاہیے.
تو یہ 5 کیسے ہوں گی؟ اگر آپ ان کے ساتھ جڑے ہیں، آپ خود شامل ہوئے ہیں، تو اگر آپ 10 بندوں کو بھی شامل کریں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 اسکیمیں بننا کوئی مشکل نہیں ہے اتنی بڑی آبادی میں۔ اور ماشاءاللہ یہ سارے جو وجیح چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے افراد کو تیار کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور یقیناً میرے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن محض ترغیب دلانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نہیں جی دوسرا آئے گا تو وہ فائدہ اٹھا کے چلا جائے گا، تو بھئی یہ بھی تو دینی فائدہ ہے نا۔ اگر وہ حاصل کر رہا ہے اور آپ اس کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ خود نیکی کرنے والا۔ یعنی آپ نے کسی کو نیکی کی بات بتائی، کوئی دین کی بات بتائی، اچھائی کی بات بتائی، آپ نے اس کا ذہن بنایا اور آپ نے اس کو اس اسکیم کے ذریعے عمرے پر بھیج دیا، اور وہ سارے ارکان وہاں ادا کر کے آ گیا، تو اس کو تو ثواب ملے گا، سو ملے گا، لیکن آپ کو بھی ترغیب دلانے کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے ہمارے دین اسلام کی کیسی اچھی اچھی تعلیمات ہیں کہ آپ کا اس میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا اور آپ کے اوپر کوئی پرچہ بھی نہیں ہوتا، لیکن عبادت میں آپ کا چرچا ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسکیم کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کاروان کو اور عروج اور بلندیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، دیکھیں اس میں لیڈرز جن کے اپنے ممبرز ہیں، جن کا اپنا گروپ ہے، یہ اپنے گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ اپنے ممبرز کی پرچی اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری پرچی نہیں ڈل رہی ہے۔ ہر ممبر کی پرچی ڈلتی ہے، اس کے ہاتھ سے ڈلتی ہے، اور اس کے بعد ہر مہینے ہماری پرچیاں ایک کم بھی ہوتی ہیں، تو ہم ہر مہینے جو پرچیاں ڈلتی ہیں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں ڈلنے کے بعد کہ اس مہینے آج ہماری 188 پرچیاں ہونی چاہیے، 188۔ اب جب تک اس سے 188 پرچی ڈبے سے نہیں نکلے گی ہم قرآن اندازی نہیں کریں گے۔ اس میں 188 ہونی چاہیے پرچیاں، اور جب وہ پوری نکل جاتی ہیں اس کے بعد ہم ایک پرچی نکالتے ہیں۔ قاری سرور صاحب ماشاءاللہ اپنی ٹیم کی پرچی ڈال رہے ہیں، اس کے بعد قاری جنید اور مہتاب بھائی کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ پروگرام میں لیٹ آئے، دیر آئے درست آئے۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے ساتھی، بہت اچھے دوست مہتاب وارسی صاحب، جو ماشاءاللہ ہمارے کہنے پہ ہر پروگرام میں آتے ہیں اور بہت ہی مصروف انسان ہیں۔ ان کا ایک اپنا ماشاءاللہ بزنس ہے 15 نمبر کی مارکیٹ کے اندر، لیکن ہماری محبت میں اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں عزت بخشتے ہیں، اور کاروان المعصوم اور قاری ضمیر صاحب اور میری جان سے اچھا اس میں جو پرچیاں ڈل رہی ہیں وہ گروپ 1 کی ڈل رہی ہیں، اس میں کوئی گروپ 2 کا بندہ اپنی پرچیاں ابھی نہیں ڈالے، ابھی گروپ 2 کی اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کے بعد گروپ 2 کی پرچیاں ڈلیں گی۔ کسی گروپ 2 کے بندے نے تو پرچی نہیں ڈالنی نا بھائی، ورنہ پھر ہمیں 36 دفعہ سے کاؤنٹ کرنا پڑے گا، اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو کائنڈلی گروپ 1 کی پرچی ڈالیں، ابھی گروپ 2 اس کے بعد ڈلے گی پرچیاں۔ میرے خیال سے صرف عمران بھائی کی پرچیاں رہتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارے پرچی کا سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اس کو ہم مکس کریں گے اور ایک ننا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن دی جاتی ہے۔ آج کیونکہ اس طرح کا پروگرام نہیں ہے، ہم آپ کو اس کی ہر انفارمیشن نہیں دے پائیں گے، اس میں صرف ہم اپنے پیکیج کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اور آج ہمارے براندازی کا سیشن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو سسٹم کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کو ہمارے آفس آنا ہوگا، اور اس میں ہم ایک ٹریننگ سیشن ہمارا ہے جس کو قاری ضمیر صاحب بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں اور یہ ناچیز بھی کنڈکٹ کرتا ہے۔ اس میں آپ کے تمام ٹیکنیکل کوسچن کا، کراس کوسچن کا آنسر دیا جاتا ہے اور آپ کو مطمئن کیا جاتا ہے،
اور ہم اپنے تمام نئے آنے ممبر سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ مطمئن نہ ہو آپ ہمارے ساتھ جوائننگ نہ کریں. آپ کی تشفی ہماری کامیابی کا راز ہے. تو آپ جب تک مطمئن نہ ہو کمیٹی نہ ڈالیں, اور جب تسلی ہو جائے تو اس امام کے پیچھے جو ہے وہ ماشاءاللہ اوورسیز جا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ پیر صاحب جمال صاحب اس کی پرچی کو مکس کر دیا ہے ماشاءاللہ. تھوڑا اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو مکس کریں تاکہ اس کام کے اندر مزید برکت ہو جائے. آپ کا ساتھ ہی ہماری کامیابی کا راز ہے ماشاءاللہ. ہمارے سسٹم کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو ہے اس کاروان کو دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے ماشاءاللہ. اس میں دیوبند مسلک سے بھی ہیں, بریلوی مسلک سے بھی ہیں, اہل حدیث مسلک سے بھی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس سسٹم کے اندر ایز اے لیڈر کام کر رہے ہیں. چلے جی, یہ ملانے کا کمپلیٹ ہو گیا. ابھی ذرا اس کو چھپا کر ایک پرچی نکالیں. بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے جی ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری کوشش ہوگی کہ گروپ 3 کو سٹارٹ کریں. ہمارا پلان 5 گروپ بنانے کا ہے. ہم ایسے 5 گروپ بنائیں گے انشاءاللہ, اور 5 گروپ کے بعد یہ عمرہ کمیٹی کا سلسلہ کلوز کر دیا جائے گا. تو جن کو اس کمیٹی سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ہمارے گروپ میں جلد از جلد اپنی انٹری کروائیں تاکہ آپ کو اس پیکج کا فائدہ ملے. ہم نے یہ قیامت کی صبح تک کمیٹی نہیں چلانی ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اور جب وہ ٹائم پہ اپنی چیز ختم ہو تو اس کے اندر نہ کرپشن ہوتی ہے, نہ اس کے اندر فراڈ ہوتا ہے, نہ بدمزگی ہوتی ہے. آج تک جتنی کمپنیاں آئی ہیں ان کے کام کی کوئی اینڈنگ نہیں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے حل بھی مزید, عربی کا لفظ جملہ ہے, لائے جاؤ لائے جاؤ لائے جاؤ. لیکن ہم نے جو اپنا پلان ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ حلمی مزید والا نہیں ہے. وہ پلان ہے کہ صرف 5 گروپ, اور ہر گروپ کے اندر صرف 200 افراد, نہ 201 نہ 199. 200 گروپ 200 افراد کا ایک گروپ بنتا ہے ہمارا, اور اس کے بعد وہ کمیٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ 2 گروپ ہمارے چل رہے ہیں, مزید 3 گروپ ہمیں بنانے ہیں, اور وہ آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی گروپ بنے گا. جلدی جلدی آ جائیں, ذرا اپنی اپنی پرچیاں ڈالیں. اچھا, کسی کی پرچیاں رہ تو نہیں گئی ہیں بھائی؟ اپنے جیب کو تلاشی دے لو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیب سے پرچی نکلتی ہے, تو اپنی جیب کو ذرا اچھی طرح کھنگال لیں. ایسا نہ ہو کہ قانون والے آگے کھنگالے جیب کو. اچھا جی, اس پرچی کو دوبارہ ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے. آج ہماری دوسری گروپ کی چوتھی قرآن اندازی ہے انشاءاللہ. اگر میرا کوئی لیڈر
فیڈ بیک لے لیں یہاں پہ موجود ممبر سے تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. محسن یا رضوان. نہیں چور نکلا. میرے جیب میں 3 پرچیاں تھیں. اکثر ہوتا ہی ہے, آج 1 سال کے بعد پھر ہو گیا. بول تو دیا کرو بھائی, اتنی ذمہ داری دے دیتے بھائی. ہو گئی پوری ماشاء اللہ ہے قاری صاحب, پوری ہو گئی. چلو جی شکر. آج میرے پاس آئے جو کبھی چلو ایک پر سے اٹھائے ہو گئی, ویڈیو بنا لی کیا؟ ویڈیو بنا. یہ گروپ 2 کی ہو رہی ہے, گروپ 2. جی جی یہ گروپ 2 کی ہو گئی. مفتی صاحب تھوڑا سا دیکھتے ہیں جی گروپ 2 کا کون خوش نصیب ہوتا ہے آج ونر. ہمارے 2 لاڈلے ماشاءاللہ قرآن اندازی میں بہت ٹاپ پہ چلتے ہیں, ایک عمران بھائی اور ایک قاری جنید صاحب. یہ دونوں جو ہے نا ماشاءاللہ دبا کے وکٹیں گرا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آج کس کی وکٹ گرتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے لیڈرز ہمارے, بہت محنت کر رہے ہیں, بہت جہاں پشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک اپنی سائڈ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. چلو بسم اللہ. چلو بھائی پرچی نکالیں آپ. ماشاءاللہ دیکھتے ہیں جی کون ہے وہ. کیمرے والے نے تو دیکھ لیا, ذرا ہم بھی دیکھ لیں کون ہے. لگتا ہے انوار حمیدی صاحب ہیں یہ. السلام علیکم. یہ تو اصل میں دیکھیں یہاں پہ جو ممبران ہیں اس پرچی میں وہ یہاں موجود نہیں ہیں. یہ میری سالی صاحبہ ہیں, ان کا نام لکھنا ہے ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے. اور میں کاروان المعصوم کا بہت خاص کر ہمارے قاری صاحب جو ہمارے چیف ہیں, باس بھی ہیں, ان کی سرپرستی میں یہ کاروان المعصوم کا جو کارواں چل رہا ہے الحمدللہ ہم شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اسی طرح کام کریں گے. باقی احباب جو عمرہ کمیٹی میں اس وقت ممبرشپ حاصل نہیں کی, جو میری دعوت پر ابھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور موجود ہیں, ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ ممبرشپ حاصل کر کے جو ہے اس آسان عمرہ کمیٹی سے فائدہ اٹھائیں کہ بہت کم پیسوں میں عمرہ آپ کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا, سارہ, خالدہ اور عبید الرحمن, عبد الرحمن. العالمين والعاقبة للمتقين, صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, حبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء ملته أجمعين الطيبين الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين بحرمة رسول الثقلين صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين بحرمة رسول الثقلين صلى الله تعالى عليه وسلم. الہ العالمین یا رب العالمین, آج کی یہ محفل ہوئی, مختصر جو ہے پروگرام ہوا, اس میں قال اللہ قال رسول بیان ہوئی. اب اپنے جناب میں قبول و منظور فرما. جتنے حضرات یہاں تشریف لائے, علماء کرام, مشائخ اعظام اور تمام جتنے لوگ تشریف لائے ہیں, تمام کا ایک ایک قدم نیکی میں شمار فرما. الہ العالمین, جن خوش نصیبوں کے یہاں پر نکل چکا ہے, خوش نصیب جائیں گے, اللہ پاک ان کی حاضری کو اپنے جناب میں قبول و منظور فرمائے. اور جن لوگ انتظار میں ہیں, اللہ پاک ان کو بھی حرمین شریفین کی زیارتوں سے نوازیں. الہ العالمین, تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. بے روزگاروں کو حق حلال روزگار نصیب فرما. نکاح کاروبار ہو, روزگار ہو, اس میں برکت عطا فرما.
قاری ضمیر صاحب کے اس کاروان کے اندر جو ان کے مشرق پاک کے نام سے یہ وابستہ ہے، اللہ پاک حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بھی بلند فرما دے اور ان کا یہ فیضان تا قیامت جاری و ساری کرے۔ پروگرام کے اندر جتنے حضرات نے شرکت کی، اللہ پاک تمام کی حاضری کو اپنے جناب میں قبول و منظور کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے قلوب کو اور ہمارے سینوں کو منور فرما، اور اللہ پاک ان کے اس کام میں، اس کاروبار کے اندر اللہ پاک اور برکت عطا فرما دے، اور تمام امت مسلمہ کو یا اللہ اس کام سے فیضاب کر دے۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنے جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ پاک نصرت عطا فرما دے، کفار و یہود و ہنود کو اللہ پاک خوار و ذلیل کر دے، اور عالم اسلام کو اللہ پاک ترقی عطا فرما دے، اللہ عالم اسلام کو اللہ غلبہ عطا فرما دے، کفر کو مغلوب فرما دے، ملک پاکستان کو بھی اللہ پاک ترقی عطا فرما دے، ملک پاکستان کو اللہ پاک ترقی عطا فرما دے۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه صلاة سلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله محمد۔